إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ ہود آیت نمبر 87 سے پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کو ان کا مال پورا دیا کرو۔ تو بدلے میں اب قوم نے کیا خطاب کیا ان سے؟ کہنے لگے اے شعیب اصلاتک کا کیا تیری نماز تأمرک کا تجھے حکم دیتی ہے ان نترک کا کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا ان کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ تو ہر وقت ہمارے سر پہ سوار ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی عبادت نہ کریں؟ او نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں۔ ہمارا مال ہے، ہم جس کو چاہیں فراڈ کر کے دیں، دھوکہ کریں، کم تولیں زیادہ تولیں، تمہیں کیا ہے کہ تمہاری نماز یہی حکم دیتی ہے؟ آج بھی کئی لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، کوئی نمازی انسان نیک وہ دوسروں کو جا کر دعوت دے، تبلیغ کرے تو وہ لوگ توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، دیکھو یہ نمازی آ رہا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ جب بھی آتا ہے کہتا ہے چلو مسجد چلو نماز پڑھو۔ وہ لوگ بھی اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے تم جو نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو یا ذکر کرتے ہو اللہ کا، کیا تمہاری نماز یہی کہتی ہے کہ تم ہر وقت ہمارے سر پہ سوار رہو اور ہم اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے معبود ان کو چھوڑ دیں اور اپنے مال ہمارا ہے جو ہم چاہیں کریں؟ تمہیں اس سے کیا ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو حلم والا ہے، الرشید اور عقل والا ہے، تیرا عقل ہے، دماغ ہے، کام کرتا ہے، کیا تو سمجھدار نہیں ہے؟ سمجھدار ہمیں تو نظر آتا ہے اور تو ہمیں ان کاموں سے روک رہا ہے۔ قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم، ارائیتم تم بتاؤ، ان کنتو اگر ہوں میں علی بینۃ واضح دلائل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، اگر میں اپنے رب جس چیز کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جس طرف بلا رہا ہوں، اس پر میرے پاس اللہ کی طرف سے دلائل موجود ہیں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے رزق دیا ہے تم سے اچھا رزق۔ دیکھو میں تو فراڈ نہیں کرتا، میں تو لوگوں کو ان کا مال کم نہیں دیتا، میں تو اللہ نے تم سے اچھا رزق دیا ہے مجھے۔ وَمَا أُرِيدُ، اور نہیں میں چاہتا، أَنْ أُخَالِفَكُمْ کہ میں تمہاری مخالفت کروں، إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ اس کی طرف جو میں روکتا ہوں جس سے تمہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جس کام سے میں تمہیں روک رہا ہوں میں خود وہی کام کرنے لگ جاؤں، یہ تو کبھی نہیں چاہتا نا میں، یعنی جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جو کام تم سے کرانا چاہتا ہوں وہ تو خود میں کر رہا ہوں پہلے، میں فراڈ نہیں کرتا، میں ماپ تول میں جو ہے پورا تول کر دیتا ہوں لوگوں کو۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نہیں میں ارادہ رکھتا مگر تمہاری اصلاح کا، ما استطعت جتنی میں طاقت رکھتا ہوں اتنی تو اصلاح کروں گا، طاقت سے باہر ہو گیا تو پھر تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ذمے، علیہ توکل تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم نہ ابھارے تمہیں، نہ اکسائے تمہیں، شقاقی میری مخالفت کی وجہ سے جو تم یہ کر رہے ہو، خیال رکھنا کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم اپنے اس کام میں اور زیادہ بڑھ جاؤ، رکنے کی بجائے پھر ایسے وہیں یصیبکم کہ پہنچے تمہیں، مثل اس کے ما اصابہ جو پہنچا قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، او قوم صالح یا صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ان کی قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ پے در پے پیچھے ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ تینوں قومیں ان کا ذکر ہو چکا۔ تو شعیب علیہ السلام بعد میں آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پیچھے تمہارے یہ قومیں تباہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا، قوم نوح کے آثار موجود ہیں، قوم ہود کے مکانات موجود ہیں، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو کوئی دور نہیں ہے تم سے، وہ تو ابھی قریب میں ہی تمہارے تھوڑا سا پہلے وہ تباہ ہوئے ہیں، ان کی حالات نہیں دیکھتے؟ ان کے پاس بھی اس طرح اللہ کے رسول آئے تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا بتایا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو کیا حالت ہوئی ان کی۔
वस्तगफिरू रब्बकुम, और तुम बख्शिश तलब करो अपने रब से, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की तरफ तुम तौबा करो, इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, बेशक मेरा रब रहम करने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। तुम उसी की तरफ रुजू करो और तौबा करो। उसके बाद फिर ये एक मुकालमा हो गया। अभी आगे फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने शुएब अलैहिस्सलाम को एक धमकी दी। उसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अज़ाब की वईद सुनाई और फिर वो अज़ाब आ गया। वो अगले सबक में हम पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा है, आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको उस्ताद फराहम किया जाएगा।